نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے درود دم وغیرہ کروانا اور ہماری زندگی۔ مشہور مفسر نگار حضرت سیدنا محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور میرا بیٹا عوف دشمنوں کی قید میں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تم اپنے بیٹے کی طرف یہ پیغام بھجوا دو کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر اس وظیفے کی برکت سے ان کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ دشمنوں کی قید سے نکل کر ان کی ایک اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑے۔ رستے میں ایک چراگاہ میں دشمنوں کے جانور چار رہے تھے۔ آپ نے انہیں پکارا تو وہ سب کے سب دوڑتے بھاگتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب آپ گھر پہنچے تو دروازے پر آ کر اپنے والدین کو پکارا تو ان کے والدین خوشی سے جھوم اٹھے اور حیرت بھی کر رہے تھے کہ عوف تو قید میں تھے پھر کیسے یہاں آ گئے۔ بہرحال جب ان کے والدین اور ان کا خادم دروازے کی طرف گئے تو دیکھا تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے زبردست ریوڑ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے اپنے والدین سے اپنے اور اونٹوں کے معاملے سے آگاہ کیا تو آپ کے والد محترم نے آپ سے فرمایا ٹھہرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان اونٹوں کے بارے میں سوال کروں گا کہ یہ اونٹ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں۔ چنانچہ آپ کے والد محترم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عوف اور اونٹوں کے بارے میں عرض کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اونٹوں کو تم جو چاہو کرو، یعنی یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عوف بن مالک اشجعی کے والد محترم اپنے بیٹے کے بارے میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو حضور نے ان کو وظیفہ عطا فرمایا۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی حیرت انگیز انداز میں ان کی مدد کی کہ آنن فانن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قید سے رہائی عطا فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ وظائف کرنا اور اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کلمات پڑھنا یہ شریعت مطہرہ میں جائز ہے۔ جہاں تک دم کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر پڑھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو جو دم کیا تھا اور اکثر بچوں کو جو دم کیا کرتے تھے، بچوں کی حفاظت کی دعا وہ آج بھی بخاری شریف میں امام بخاری نے نقل کی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دم جو ہے یہ شرعاً اور اصلاً جائز ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب رہی بات تعویذات کی تو تعویذات بھی احادیث کی کتب کو اگر پڑھا جائے تو مشہور تابعی سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آپ بھی تعویذ لکھا کرتے تھے، اور دیگر صحابہ کرام کی زندگی کو بھی اگر پڑھا جائے تو تعویذ کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ وہ آیات کریمہ بعض چیزوں پر لکھ کر دیا کرتے تھے اور جن کو لوگ جو ہیں وہ پانی کے اندر گھول کے پی لیا کرتے تھے۔ تو شریعت مطہرہ کا مزاج اگر دیکھا جائے تو اس میں تعویذ دم وغیرہ جو ہے اس کی اجازت ہے، مگر فی زمانہ یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا پریشان کن اس وجہ سے ہے کہ آج لوگوں نے اس کو اپنا کاروبار بنا رکھا ہے۔
اس کو سورس آف انکم بنا لیا ہے، ہر ایرا گیرا جس کو شریعت مطہرہ کا ذرا برابر بھی نہیں پتہ، ایسا شخص کہ جس کو اسلام کے بنیادی اراکین کا نہیں پتہ، ایسا شخص جو تقوی اور طہارت کے قریب سے نہیں گزرا، وہ بھی اگر کہیں دم کے لیے بیٹھ جاتا ہے تعویذات کے لیے تو اس کے پاس بھی لوگوں کا تانتا بند جاتا ہے اور لوگ دور دور سے اس کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یا آج کے درس کا موضوع یہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تعویذات کروانا یا دم وغیرہ کروانا اگرچہ جائز ہے، مگر توکل بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا یا دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، تو قرآن سارے کا سارا شفا ہے۔ تو جب قرآن مجید سارے کا سارا شفا ہے تو کیوں نہ قرآن مجید کی کچھ آیات کو یاد کر لیا جائے اور خود اس کو پڑھ کر کے دم کر دیا جائے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم خود ذرا برابر بھی نیک اعمال کی طرف راغب نہیں ہوتے، ہمارا رجحان نیک اعمال کی طرف نہیں ہوتا، اور بس لوگ ایسی تلاش میں رہتے ہیں کہ جناب فلاں بابا جی دم کرتے ہیں، فلاں شخص دم کرتا ہے، فلاں جگہ پہ بڑی منتا ہے جناب وہ فلاں شخص ہے۔ حالانکہ بارہا ایسا دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر ایسے دم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ شرعاً شریعت مطہرہ کے واضح جو ہے وہ انداز میں باغی ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی غسل کا کوئی پتہ ہے، انتہائی غلاظت کی زندگی اکثر لوگ گزار رہے ہوتے ہیں، مگر بڑے بڑے بظاہر جو ہے وہ عقل مند نظر آنے والے بڑے بڑے ایسے لوگ جو بظاہر پڑھے لکھے ہیں، اور یہ سن لیں کہ جو یہ جس کو جاہلیت کہا جاتا ہے اس کا تعلق 2+2 والی کتابیں پڑھ لینے سے نہیں ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہے، جن کو شعور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو شعور عطا فرمائے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسکول جاتا ہو تو تب ہی شعور ہوگا، یہ شعور اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے۔ تو آج کے درس کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ دم درود کروانا، تعویذات کروانا جائز ہے، مگر فی زمانہ چونکہ یہ ایک ایسا دندہ بن چکا ہے کہ ہر ایرا گیرا، ہر فاسق اور فاجر جو ہے وہ لکھ کے لگا دیتا ہے کہ فلاں چیز کا یہاں پہ دم کیا جاتا ہے یا تعویذات کیے جاتے ہیں، اور لوگ اس شخص کی شخصیت کو نہیں دیکھتے، اس کے اعمال کو نہیں دیکھتے، بس وہ جیسے بھیڑ چال ہے۔ کیونکہ بنیادی طور پہ ہم لوگ ضعف الاعتقادی کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ویسا تعلق نہیں رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس ضعف الاعتقادی کی وجہ سے، اس عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے آج لوگ نظر آتا ہے، اکثر مرتبہ یہ لوگوں نے آگے بتایا بھی کہ لوگ تو اب غیر مسلموں کے پاس بھی جا کر کے تعویذات کرواتے ہیں اور ان سے بھی دم کرواتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں تو واضح طور پہ حدیث پاک میں منع فرمایا گیا کہ ایسا تعویذ، ایسا دم جو ہے وہ شرک ہے کہ جس میں شرکی الفاظ بولے جائیں۔ اب غیر مسلم شخص جو ہے اس سے کیا بعید کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کرے گا یا وہ قرآن کی آیتیں لکھ کے تعویذ دے گا، تو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی شرکیہ اور اس طرح کے الفاظ ہی لکھے گا۔ تو لوگ بغیر کسی عقیدے کی، بغیر کسی مذہب کی تمیز کے ایسے لوگوں کے پاس گرد اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ جن لوگوں کا تعلق اسلام سے نہیں، بس اتنا لکھ دیا کہ تعویذات ملتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے درس میں یہ پیغام دیا جاتا ہے، تو پیغام یہ ہے کہ اگر یہ دم درود اور تعویذات کروانا جائز ہے، مگر تھوڑی سی توجہ کریں اس طرف، تھوڑا سا اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لیں۔ ہماری مائیں بہنوں کی ایک تعداد ہے جو ایسے لوگوں کے ارد گرد جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتی ہے، عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور دوسرا دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔